یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ اب وہ مقرر حصے وضاحت سے بتائے جا رہے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا۔ یاد رکھیے کہ ان حصوں کی تقسیم کا علم علم المیراث کہلاتا ہے یا علم الفرائض کہلاتا ہے، جس کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگوں کو آتا ہو تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی سوسائٹی میں کوئی بھی نہ یہ علم جانتا اور کسی کو بھی اس کا نہ پتا تو سب گناہگار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جس کے اوپر لوگوں کی جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے۔ اگر حصے صحیح تقسیم نہ ہوئے تو صرف یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی نقصان ہو گیا، بلکہ کیا ہے؟ آخرت بھی برباد ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا ضروری ہے۔ اس کو علم الفرائض کہا گیا، جیسے نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کیا کریں؟ نماز ادا کرنے کا طریقہ جانیں۔ اسی طرح میراث کی تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ افراد ایسے ہوں کہ جو اس کے ماہر ہوں اور وہ لوگوں کو تقسیم کر کے بتا سکیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو بھی نہیں آتا اور اس حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا تو سبھی گناہگار۔ اس سے پہلے کہ میں سبق شروع کروں، میں چند ایک مختصر سی باتیں آپ کے ساتھ کروں گی تاکہ آپ کا ایک ذہن بن جائے، پھر اس کے بعد آیات کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ خلاصے کے طور پر میں ساری باتوں کو دوبارہ دہرا دوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت کی 3 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 قرابت، نمبر 2 ضرورت، اور نمبر 3 تقسیم دولت، یعنی کون کس کا کتنا اور کیوں وارث ہوگا۔ پہلی چیز جو ہے کہ آپ کس کے وارث بن سکتے ہیں یا آپ کا وارث کون ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد قرابت داری یعنی رشتہ داری پر ہے۔ قرابت داری 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 نسب، نمبر 2 نکاح، اور نمبر 3 ولا۔ ولا واو لام الف، نسب، نکاح اور ولا۔ نسب میں کون کون آتا ہے؟ ماں باپ، اولاد۔ ماں باپ کو اصول کہا جاتا ہے۔ اصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو، بنیاد کو۔ اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ فروع۔ فروع کہتے ہیں فرع، برانچز۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، تو درخت کی جڑیں جو ہیں وہ کون ہیں؟ ماں باپ، اور اس کی شاخیں کون ہیں؟ اولاد، یعنی وہ اس سے بہت سے نکلے نا آگے۔ اور پھر ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے حواشی۔ حواشی ہوتے ہیں جو سائڈ پر ہوں۔ سائڈ پر کون ہوتے ہیں؟ بہن بھائی وغیرہ۔ حواشی کا لفظ جو حاشیہ سے نکلا ہے۔ حاشیہ کہاں ہوتا ہے؟ سائڈ پہ۔ دوسرا سبب ہوتا ہے نکاح، کہ صحیح نکاح کے ساتھ کوئی کسی کی بیوی ہو یا شوہر ہو تو وہ پھر مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اگر نکاح کے بعد طلاق دے دی گئی لیکن طلاق رجعی ہے، یعنی شوہر رجوع کر سکتا ہے ابھی اور عدت نہیں گزری، تو عورت وارث ہوگی۔ اور اگر عدت گزر چکی تو پھر کیا ہے؟ طلاق بائن ہے، اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ وارث نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح اگر عقد ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو بھی وارث۔ عقد صحیح ہونا ضروری ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ عقد صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نکاح کی تمام شرائط پوری ہوتی ہوں، ولی موجود ہو، گواہ موجود ہو، نکاح کا اعلان ہو۔ تیسری چیز ہے ولا۔ ولا کا کیا مطلب ہے؟ کہ غلام اگر فوت ہو جائے تو اس کی وراثت اس کے رشتہ داروں کو نہیں جائے گی، بلکہ کس کو جائے گی؟ اس کے مالک کو جائے گی، یعنی مالک اپنے غلام کا وارث ہوگا۔ اب چونکہ عام طور پر غلامی نہیں پائی جاتی تو اس لیے 2 بڑے اسباب ہیں وارث ہونے کے، ایک ہے نسب اور دوسرے ہے نکاح۔ دوسری چیز ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے، اس کی بنیاد ضرورت پر ہے کہ کس کی ضرورت کتنی۔ مثلا ماں باپ کے مقابلے میں
اولاد چونکہ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو زیادہ ملا ہے، اس کو زیادہ حصہ دیا گیا۔ اسی طرح عورت کے مقابلے میں مرد پر خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، اس لیے اس کو حصہ بھی زیادہ دیا ہے، کیونکہ اگر مرد شادی کرے گا تو اس کو مہر بھی دینا ہے، بیوی گھر لائے گا تو اس کو نان نفقہ بھی دینا ہے، اولاد ہوگی تو اس کے سارے اخراجات بھی پورے کرنا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک لڑکی وارث ہے تو شادی کے موقع پر اسے کوئی بھی مہر نہیں دینا، کوئی کچھ نہیں خرچ کرنا۔ یہ جو جہیز کی ملامت ہے یہ تو خود ہم نے اختیار کر رکھی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی قانون نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد بھی اس کا مال اس کا ہے، اس کو خرچ نہیں کرنا اس میں سے، الا یہ کہ اپنی مرضی سے کچھ کرے تو کرے، اللہ کی طرف سے اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، لہذا اس کا حصہ لڑکے کے مقابلے میں کم ہے، بھائی کے مقابلے میں بہن کا حصہ کم ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ تقسیم دولت ہے، یعنی کیوں تقسیم کیا جائے یہ سب؟ تاکہ دولت ایک جگہ نہ جمع رہے، سوسائٹی میں وہ سرکولیٹ کرتی رہے۔ دولت ایک معاشرے کے اندر وہی کردار ادا کرتی ہے جو کردار جسم کے اندر خون کرتا ہے۔ اگر خون کسی ایک جگہ جمع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بلڈ کلوٹنگ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت۔ اسی طرح اگر معاشرے میں چند لوگ تو انتہائی مالدار ہوں اور باقی سب منہ دیکھتے رہیں، غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، تو ایسی صورت میں معاشرے کے اندر سے خوشگواری اور خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ تو اب آپ کو دوبارہ میں بریف کر دیتی ہوں کہ اسلام نے میراث کا قانون ہمیں کیوں دیا ہے، اللہ نے حصے خود کیوں مقرر کیے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز، کب آپ حصے دار ہیں، دوسری چیز کتنے کے حصے دار ہیں اور کیوں، تیسری چیز کہ تقسیم کس لیے ہوگی، یعنی تقسیم کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ رشتہ دار وارث ہیں، پھر ہم نے دیکھ لیا کہ حصہ ایک خاص وجہ سے کسی کو زیادہ دیا جا رہا ہے، کسی کو کم دیا جا رہا ہے، تو یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی وارث نہیں ہو سکتے، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ کفر ہے۔ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ نمبر 2، قاتل، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا۔ نمبر 3، غلام، غلام آقا کا وارث نہیں ہوتا، آقا تو غلام کا ہوتا ہے لیکن غلام وارث نہیں ہوتا۔ ولد الزنا، حرامی بچہ، وہ باپ کا اور باپ اس کا وارث نہیں ہوگا، ہاں بچہ اور ماں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ پھر اسی طرح لعان، لعان کیا ہوتا ہے؟ لعنت کرنا، یعنی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگا اور پھر قسمیں کھا کے جو فیصلہ کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل آگے آپ پڑھیں گے۔ تو لعان کے بعد یعنی شوہر اپنی بیوی پر اس طرح الزام لگائے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، تو چونکہ اس نے اس سے برات کا اظہار کیا، لہٰذا وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس شخص کا وارث نہیں قرار پائے گا۔ پھر اسی طرح مردہ بچہ، اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر مر جائے تو وہ بھی وارث نہیں ہوتا، ہاں اگر پیدا ہونے کے 5 منٹ بعد مرے تو وارث ہو جائے گا، چاند سانسیں بھی لے تو وارث ہوگا، سٹل برتھ ہو تو وارث نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح موت، مثلا باپ اور بیٹا اکٹھے کسی حادثے میں فوت ہو گئے ایک دم، تو اس صورت میں باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا وارث نہیں ہوگا، یعنی ان کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر ایکسیڈنٹ تو اکٹھا ہوا تھا، 1 گھنٹہ پہلے فوت ہوا اور دوسرا گھنٹہ بعد فوت ہوا، تو اس صورت میں جو بعد فوت ہونے والا ہے وہ وارث ہوگا پہلے فوت ہونے والے سے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو فوت ہو گیا تو اس نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، پھر اس کے حصے کو اس کی آگے اولاد اور جو اس کے مزید حقدار ہوں گے ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی مثلا باپ اور بیٹا دونوں ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے، ہسپتال لے جائے گئے،
پہلے باپ فوت ہو گیا، بعد میں بیٹا فوت ہوا. اب باپ بیٹے کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن بیٹا چونکہ بعد میں فوت ہوا ہے اس لیے وہ اس کا وارث ہوگا. جو بھی پہلے فوت ہوگا وہ وارث نہیں ہوگا، جو بعد میں فوت ہوگا وہ وارث ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب تقسیم ہو تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق ہو، اس میں کسی انسان کی اپنی مرضی نہیں چلے گی. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں جو ہے وہ بہت بیمار ہے لہٰذا اس کو زیادہ ملنا چاہیے حصہ، فلاں جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس کی ابھی بہت ایجوکیشن رہتی ہے لہٰذا اس کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے. نہیں، حصہ تو سب کا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. باقی پھر چیزیں اخلاقی اور حسن سلوک کی بنیادوں پر طے کی جائیں گی. ایک اور بات یہ کہ سبق ذرا مشکل ہے تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں. دوسری بات یہ کہ ان باتوں میں سے بہت سی باتیں آپ کے لیے نئی بھی ہیں، آپ نے پہلے شاید کبھی نہ سنی ہو، نہ پڑھی ہو، نہ دھیان میں کی ہو. تیسری بات یہ کہ چونکہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ اللہ کے اس حکم پر عمل نہ ہونے کے برابر رہ گیا، ہم اس میں اپنی مرضیاں کرتے ہیں، لہٰذا زیادہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اس علم کو عام بھی نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ علم الفرائض میں سے ہے کہ جن کا سیکھنا لازم ہے. اور اگر آپ مفتی نہ بھی بنے تو کم از کم جاننا ضروری ہے سب کے لیے کہ اللہ نے کس کا کتنا حق رکھا ہے اور کس کو کیا کرنا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کے اندر کم از کم اویئرنس پیدا کی جائے. اس کے لیے کیسٹ ایک موجود ہے پچھلی دفعہ کے لیکچر کی، وراثت کی تقسیم فرض ہے، اور اس کو بھی ریلیز کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنس کریٹ کی جائے، خصوصاً جہاں کسی خاندان میں کوئی ڈیتھ ہو تو صرف یہ نہیں کہ کسی ایک کو جا کے، بلکہ وہاں پر صدقہ جاریہ کے طور پر میت کے لیے سارے آنے والوں میں تقسیم کی جائے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ صدقہ جاریہ کے طور پر لوگ کتابیں دیتے ہیں، ادھر ادھر کی ریلیونٹ چیزیں دیتے ہیں، زیادہ زور تو اسے کھانے کھلانے پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ یاکلون اموال الیتامی، تو وہ یتیم بچوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے دعوتوں کی شکل میں. تو ایسی صورت میں اگر اس قسم کی کوئی کتاب ہو یا کوئی کیسٹ ہو اور وہ سارے آنے والوں کو، بھلے کسی کا کوئی مرا یا نہیں مرا، سب کو دی جائے اور لوگ اس کو سنیں اور اس کو جانیں، تو ایک بہت بڑی صدقہ جاریہ کی قسم ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنس ہو کہ یہ ایسی چیزوں میں سے جس سے ہماری آخرت کا انجام بندھا ہوا ہے، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک شخص ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، حج کر چکا ہے، روزے رکھتا ہے، نیکی کے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور مرتے وقت وصیت غلط کرتا ہے، ساری زندگی کی عبادت برباد ہے. یا یہ ہے کہ وہ غلط وصیت کے ذریعے وارثوں کو نقصان دیتا ہے، ساری عبادتیں ان پہ پانی پھر جائے گا. لہذا یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس کا سیکھنا فرائض میں سے ہے، اس کا جاننا لازم ہے. جب آپ لوگوں کو یدعون الی الخیر کریں تو اس میں صرف نماز پڑھنے کی تلقین نہ کریں یا صرف قرآن پڑھنے کی تلقین ہی نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی کی بات بھی کریں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بھی. کیونکہ بعض اوقات اچھے بھلے دیندار لوگ اس چیز کی طرف نہیں آتے. دیکھیں، یہ موت تو زندگی کا حصہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو مرنا ہے، اس سے تو کسی کو بھی فرار نہیں. تو جو چیز ہماری زندگی میں اتنی ہے جتنی ہماری زندگی اہم ہے، یعنی موت بھی تو اتنی اہم ہے نا جتنی ہماری زندگی اہم. زندگی کا دوسرا پارٹ ہے موت، اس کا جوڑا ہے، لہٰذا اس سے تو فرار ہے ہی نہیں. تو اگر بہت ڈیٹیل میں آپ کو نہ بھی پتا ہو تو موٹی موٹی باتیں سب آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اور وراثت کی آیات عام طور پر ہم کیوں نہیں ان پہ توجہ دیتے؟ یہ ہمارے کرنے کا تو کام ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے کرنے کا نہیں، لیکن ہمارے جاننے کا ضرور ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں نہیں کچھ اور ہم اسے کر نہیں سکتے تو کم از کم ہمیں علم تو ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہمارے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہو تو ہم اس کو جس حد تک روک سکتے ہو اپنی کیپیسٹی میں اتنا تو روک دیں. باقی تو پھر ہر ایک اپنے کیے کا خود ذمہ دار. چلیے، یوصیکم اللہ. اب آپ دیکھیے انداز، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے اس کے بارے میں نصیحت کرنا. وصیت کیا ہوتی ہے؟ واو صاد یہ
کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے اس کے بارے میں تاکیدی حکم دینا، نصیحت کرنا. اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، یعنی ابھی ہوا نہیں کچھ، پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو تم کیا کرو گے. یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، تمہیں پابند کرتا ہے. کس بارے میں؟ فی اولادکم، تمہاری اپنی اولاد کے بارے میں. یہاں آپ دیکھیں نا اللہ کتنا مہربان ہے. اولاد ہماری ہے لیکن ان کو حق دلانے کے لیے اللہ نے اپنا قانون استعمال کیا، اور اولاد میں لڑکا اور لڑکی دونوں شامل ہوتے ہیں. اور پہلے مردوں کا حصہ، کیونکہ مرد کماتے ہیں یا مردوں کو خرچ کرنا ہوتا ہے. تو للذکری، لڑکے کے لیے، مثل مانند، حظ حصہ ہے. حظ کس کو کہتے ہیں؟ خوش قسمتی کو بھی کہتے ہیں، حصے کو بھی کہتے ہیں. بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا، کیونکہ ماں باپ جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ انسان کو مفت میں ملتا ہے نا، بائے لک ملتا ہے نا. لک کے لیے بھی حظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فلاں بڑا لکی ہے، انہ لذو حظ عظیم، بڑا خوش قسمت ہے. تو یہ تقسیم ہو کے آتا ہے، انسان کی خوش قسمتی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے مانند حصے کے الانثیین، دو لڑکیوں کے. انثى لڑکی اور انثیین تثنیہ ہے، دو لڑکیاں. اچھا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کی نسبت آدھا ہے. اگر یوں کہا جاتا تو ایک دم لڑکی کو رنج ہوتا. انداز بھی خوبصورت ہے، اس کو کہتے ہیں قولوا قولا سدیدا، درست بات کرو. یوں ہوتی ہے درست بات کہ جو فیکچولی بھی اپنے فیکٹ کے اعتبار سے بھی صحیح ہو لیکن انداز خوبصورت ہو، حکمت پر مبنی ہو. تو ایک پازیٹیو انداز سے بات کی گئی ہے. مثل حظ الانثیین، لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر کا حصہ ملے گا. فَإِن كُنَّ، پھر اگر ہوں، نساءً لڑکیاں، فوق اثنتین، دو سے زائد، اور بعض نے کہا ہے کہ دو بھی اسی میں ہی شامل ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ ہوں، 3 ہیں یا 5 ہیں یا 7 ہیں، جتنی بھی. فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ثلثا، 2/3، یعنی ثلث کا تثنیہ ہے. ما ترکا، جو چھوڑ جائے. کون چھوڑ جائے؟ باپ. وہ ان کانت، اور اگر ہو، واحدتاً ایک ہی، دی اونلی چائلڈ، فلہ النصف، تو لڑکی کا کتنا ہے؟ آدھا. اب یہاں آپ دیکھیے کہ 3 صورتیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا، باپ فوت ہوا، پیچھے کیا ہے؟ 2 بہنیں 1 بھائی. بھائی کو کتنا ملے گا؟ 2 بہنوں کے برابر. گویا اولاد کے حصے میں اگر 10 روپے آ رہے ہیں تو 5 بھائی لے جائے گا اور 2.5 جو ہیں وہ 2 بہنیں لے گی. پہلی صورت یہ تھی. دوسری صورت کیا ہے؟ فوق اثنتین، لڑکیاں زیادہ ہیں. تو اب کیا ہے؟ وہ 2/3 کو آپس میں ایکولی ڈیوائڈ کر لیں گی. ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل مال میں سے جو 2/3 ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جتنی بھی ہوگی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، 5 ہوں گی، ان سب کو اس میں سے ملے گا. اور اگر باپ فوت ہوا اور صرف ایک ہی بیٹی تھی اس کی، تو پوری جائیداد کا آدھا حصہ اس کو دے دیا جائے گا. چلیے، ولی ابویہ، اب باپ نہیں فوت ہوا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا یا بیٹی فوت ہو گئی، تو کیا ہے؟ ماں باپ کے لیے. ابوی سے مراد کون ہے؟ ابوین. ابوین کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں. یا تو یوں کہا جاتا اموین، اور یا کہا گیا ابوین. تو یہ طریقہ جو ہے وہ صیغہ تغلیب اس کو کہتے ہیں، تغلیب کے طور پر. جیسے الشمس والقمر ہے نا، سورج اور چاند، تو شمسین نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ قمرین، یعنی سورج چاند کو اکٹھا بتانا. سورج چاند، ہم اردو میں تو کہتے ہیں نا سورج چاند، تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قمرین. شمسین نہیں کہتے. کیوں؟ شمس مؤنث ہے، قمر مذکر ہے. تو عربوں کا جو زبان کا اسلوب ہے اس میں
اگر کسی جگہ لڑکی اور لڑکا دو ایک چیز میں اکٹھے ہوں ون ورڈ میں، تو اس میں کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا جو مذکر کے لیے؟ ٹھیک ہے، ماں اور باپ ہیں تو کیا کہیں گے؟ ابوین، اموین نہیں کہیں گے. اچھا، اسی طرح سورج اور چاند ہے تو کیا کہیں گے؟ قمرین. جی ہاں. اسی طرح ابو بکر اور عمر کو کیا کہتے ہیں؟ عمرین. کیوں؟ حضرت عمر کی پرسنالٹی جو ہے زیادہ اسٹرانگ ہے، حالانکہ مقام حضرت ابو بکر کا بلند ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے عورت کی تنقیص نہیں ہو گئی. اگر عورت ایمان میں تقوی میں آگے ہے تو وہ اللہ کے ہاں آگے ہے. تو دنیا کے اسلوب میں کچھ چیزیں بولنے کے اعتبار سے یا استعمال کے اعتبار سے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ شروع سے ہم لوگ جب بات چیت کرتے ہیں تو سامنے والے کو خواہ کوئی لڑکی ہو یا لڑکا تو عموماً کیا کہتے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ تھرڈ پرسن کے لیے بھی مذکر کا صیغہ بولتے ہیں. کیسے؟ یعنی کسی کی بات کرنا ہو تو لوگ آئے ہیں، یہ تو نہیں کہتے لوگ آئی ہیں. جب آپ کے گھر میں صرف خواتین نے بھی آنا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا سب لوگ آ گئے ہیں؟ مہمان آ رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اس کو تغلیب کا قاعدہ کہتے ہیں. تغلیب کا لفظ غالب آنے سے، یعنی جو غالب ہے ان میں سے، یعنی جو ذرا اسٹرانگ ہے، یہ معنی ہے. خیر، یہ الگ بات ہے کہ اس صدی میں لیڈیز فرسٹ کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہاں للذکر ہی فرسٹ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. دیکھیے، یہ صرف دنیاوی ترتیب کے اعتبار سے ہے، اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں. اسی لیے سورۃ آل عمران میں پہلے ہی طے کر دیا گیا کہ عورتیں ناراض نہ ہوں کہیں آگے جا کے جو تقسیم میں آگے پیچھے کچھ ہوگا. وہاں کیا کہا گیا سورۃ آل عمران میں؟ کس طرح اسلام ذہنی طور پہ تیار کرتا ہے لوگوں کو چیزیں ایکسپٹ کرنے کے لیے، کہ جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو کیا ہے اس کے لیے؟ آل عمران میں آپ نے بالکل آخری رکوع میں پڑھا تھا، یہ ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، کہ ان کے رب نے ان کی بات قبول کر لی کہ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہ کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے ہی تو ہو. تو ایسی باتوں پہ کیا جھگڑے کہ مذکر کا صیغہ کیوں اور مؤنث کا کیوں ہے، اور مرد کا ذکر پہلے کیوں ہے اور عورت کا ذکر پہلے کیوں نہیں آیا. اور چاہے آپ جتنا بھی اس کو الٹائیں اور لیڈیز فرسٹ کریں، پھر بھی قرآن کی ترتیب میں لیڈیز فرسٹ نہیں ہے. ہاں، اللہ کے ہاں مقام میں لیڈیز فرسٹ ہو سکتی ہیں. اچھا، کیوں نہیں ہے؟ یہ انتظامی تقسیم ہے، ایک فطری تقسیم ہے، کاموں کی تقسیم ہے، ذمہ داریوں کی تقسیم ہے. مرد کو اللہ نے فزیکلی اسٹرانگ بنا کر اس پر کچھ ذمہ داریاں عورت کی نسبت سے زیادہ ڈالی ہیں، تو جہاں ذمہ داریاں زیادہ ہوں وہاں اتھارٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے. چلیے ابھی آگے یہ سب باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ولی ابوئی ہی، اور ماں باپ کے لیے، لکل واحد، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ. اب یہاں ماں بھی باپ کے برابر حصہ لے رہی، مما ترکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا، ان کان لہ ولد، اگر اس کا بیٹا ہے، یعنی میت کی اگر اولاد ہے، ولد یہاں اولاد کہیں، اگر اولاد موجود ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اب آپ دیکھیں نا، آیت کے پہلے حصے میں یہ کہا گیا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، تھوڑا سا دل تھوڑا ہوا. آگے جا کے کہا ہاں اگر میت کی اولاد ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی کتنا خوبصورت انداز ہے نا کہ اگرچہ عورت کو کچھ خرچ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی کلام کی خوبصورتی آپ ملاحظہ فرمائیں اور ترتیب کی کہ کون سی چیز کہاں رکھی، بتانا تو تھا ہی. اچھا، پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ سب سے پہلے اولاد کا حصہ بتایا گیا تقسیم میں، حالانکہ ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن اولاد کا کیوں؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دینے کے اعتبار سے اولاد اہمیت رکھتی ہے. یعنی جب انسان کچھ دینا چاہتا ہے، اور عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پہلے کس کے لیے نکالتے ہیں؟ ماں باپ کو بھیجتے ہیں یا بچوں کو؟
وہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ ایک فرض سمجھتے ہیں ہم کہ بچوں کو ہی دینا ہے، سب کچھ بچوں کے لیے. حالانکہ ماں باپ کا بھی ہم پر بہت احسان ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ماں باپ کا زیادہ احسان ہے، تو ان کا حق زیادہ ہونا چاہیے. تو اسلام نے جب تقسیم کی تو پہلے ماں باپ کا نہیں رکھا، پہلے اولاد کا رکھا. حالانکہ ویسے عزت احترام میں ماں باپ زیادہ ہے. کیوں؟ وہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی نا. قرابت کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ ضرورت. کیونکہ بچوں کی ضروریات زیادہ ہیں کس کی نسبت؟ ماں باپ کی نسبت. نمبر 2، مرد کی ضروریات زیادہ ہیں کس کی نسبت؟ عورت کی نسبت. تو جس کی ضروریات زیادہ ہیں اس کا حصہ بھی پہلے ہے یا زیادہ بھی ہے کہیں، اگرچہ بعض جگہوں پر برابر بھی ہے. یہ کیا شو کرتا ہے؟ ہر ایک کے لیے چھٹا برابر، ماں بھی برابر، باپ بھی برابر، مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل بات کسی عورت کی حق تلفی کرنا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہاں کس کو ضرورت کتنا ہے. مما ترکا، اس میں سے جو چھوڑ دیں، ان کان لہ ولد، ٹھیک ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو پھر اس صورت میں ان کو چھٹا حصہ. فإن لم یکن لہ ولد، اب ایک اور دوسری صورت پیش آ گئی کہ اگر اولاد ہے ہی نہیں، مرنے والا مر گیا، کوئی بچہ ہی نہیں اس کا. وورثہ ابواہ، اور اس کے وارث اس کے والدین بنے. فلأمہ الثلث، تو یہاں ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، باقی باپ کا ہوگا. فإن کان لہ اخوہ، اور اگر اس کے بھائی ہیں، یعنی اولاد تو نہیں لیکن بہن بھائی ہیں، حواشی، فلأمہ السدس، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. من بعد وصیۃ، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوصی بہا، وصیت کر جائے اس کی، کون؟ مرنے والا، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. مرنے والا جو وصیت کر جائے وہ پوری کی جائے، اور اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے، یعنی حصے بعد میں ہوں گے. یہاں پر تقسیم میراث کے علاوہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کا ذکر بھی آ گیا ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ زندہ شخص کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، مردہ کی تقسیم ہوتی ہے. یعنی وراثت یا میراث کہتے ہی مردہ کے مال کو. اپنی زندگی میں انسان جو کچھ دیتا ہے وہ ہبہ کرنا ہوتا ہے. ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ گفٹ کرنا. اور اس میں شرط نہیں ہے کہ لڑکی کو آدھا دیں اور لڑکے کو پورا دیں، اس میں برابر بھی دے سکتے ہیں. بلکہ پسندیدہ یہی ہے کہ اگر ایک کو دیں تو سب کو دیں، اور جو کچھ بھی ہبہ کریں اولاد کو اس میں برابری اور انصاف سے کام لیں. والدین عموماً بیٹیوں کی طرف سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے تو لڑکے اپنا خود کما لیں گے، اپنے لیے خود کچھ کر لیں گے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً مائیں بیٹیوں کی شادی اور ان کو دینے دلانے کے معاملے میں زیادہ فکر مند ہوتی ہیں، بلکہ بھائیوں کے پاس بھی جو کچھ ہو تو کیا کہتی ہیں؟ بہن کو دے دو. تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہ میراث کب تقسیم ہوگی؟ جب مالک فوت ہوگا مال کا، اس سے پہلے نہیں. یعنی اس سے پہلے گفٹ ہوگا، ہبہ ہوگا، ہدیہ ہوگا، کچھ بھی. دوسری بات یہ کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ میت کے مال میں سے اس کے کفن، دفن، قبر وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے. اگر کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے بطور ایک صدقے کے یا خوشی سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے. مثلاً کوئی بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے باپ کا سب کچھ اپنی طرف سے کروں گا، کر لے، اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن حکم کیا ہے کہ میت کے مال میں سے ہی اس کی تیاری کی جائے جانے کی. اور بعض جگہوں پر اور بعض ملکوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیتھ ٹیکس بھی ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر قبر کی زمین اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ اس کے لیے شاید بہت بڑی رقم درکار ہو. پھر اسی طرح گھر سے لے کر ہسپتال سے لے کے گھر تک، اور گھر سے قبرستان تک، یا مسجد جنازہ پڑھانے کے لیے لے جانے تک بہت سے اخراجات اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو وہ سب اس سے نکالے جا سکتے ہیں. لیکن اس موقع پر
جو مہمانداریاں ہوتی ہیں، جو سوئم ہوتے ہیں یا چہلم ہوتے ہیں یا برسیاں ہوتی ہیں، ان پر مال میت کے مال میں سے خرچ نہیں کیا جا سکتا. وہ آنے والے اپنی مرضی سے خود جمع کر کے کریں، بچے کریں یا اول تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بعضوں کو دور دور سے لوگ آتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے، رہنے کی ہوتی ہے، کچھ اور بنیادی انسانی ضروریات ہوتی ہیں، تو ان کو بھی کس طرح پورا کرنا چاہیے؟ اس مال وراثت میں سے نہیں، اور اگر اس میں مجبوری سے کرنا ہے تو سب وارثوں کی متفقہ رائے یا مشورے کے ساتھ، ورنہ اس میں سے خرچ نہیں کیا جا سکتا. نہ ہی کوئی میت کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کے مال میں سے کچھ اٹھا کے دے سکتا ہے. اس کے بعد یعنی کفن دفن اور اگلی چیز قرض کی ادائیگی، یعنی سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں قرض کا ذکر بعد میں، وصیت کا پہلے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے قرضہ ادا ہوگا. کیوں؟ کچھ معلوم ہے آپ کو کہ قرض کی ادائیگی پہلے کیوں؟ وہ حقوق العباد میں سے ہے، اور قرضے کا ادا نہ کرنا انسان کی آخرت میں اس کے لیے پریشانی اور مشکل کا سبب ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر وہ حدیثیں آپ کو یاد ہوں گی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بعض لوگوں کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا جن کے ذمہ قرض تھا. اور شہید کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. تو سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی، اور قرض میں سے بھی اگر مثلا بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو مہر ادا کیا جائے گا. اگر پورا نہیں ادا کیا تو پورا ادا ہوگا جو بھی اس نے لکھا تھا شادی کے موقع پر. اگر آدھا ہے تو آدھا، یعنی جتنا بھی باقی، الا یہ کہ کوئی معاف کر دے. تو یہاں پر پھر قرض میں صرف مہر نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو کسی کی بھی اس کے ذمہ رہ گئی وہ لوٹائی جائے گی. مثلا اس نے کوئی چیز کسی سے ادھاری لے رکھی تھی. بعض اوقات لوگ اپنے کام کے لیے آلات ادھارے لے لیتے ہیں، کوئی خاص قسم کا کام کرتے ہیں، کوئی مشین لے آئے، کوئی کرائے پر چیز لے آئے، کوئی ویسے لے آئے، کسی دوست سے لے آئے. ایسی تمام چیزیں واپس لوٹائی جائیں گی. آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کسی کو آپ کچھ دے دیتے ہیں، کوئی آپ سے کچھ لے لیتا ہے، کام چلاتا ہے، واپس کر دیتا ہے. بعض اوقات بھول بھی جاتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کے بارے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. اسی طرح اگر کسی سے کوئی کام کروا رہا تھا وہ تو اس کی اجرت نکالی جائے گی. بعض اوقات ایسا نا، گھر بن رہا تھا، اب وہ کیا ہوا، بنوانے والا مر گیا بیچ میں، اب مزدور کھڑے، یا اس نے کانٹریکٹ پر وہ کام دیا ہوا تھا، اب وہ پیمنٹ سے پہلے ہی شخص خود فوت ہو گیا. اب وارث کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں کرتے یہ ادائیگی. نہیں، اجرتیں ادا کی جائیں گی، قرضہ دیا جائے گا، مہر دیا جائے گا، ادھار کسی سے کچھ لیا ہے وہ لوٹایا جائے گا. اسی طرح اگر مثلاً بیوی نے خلا کا دعویٰ کر رکھا تھا تو اس صورت میں اگر وہ فوت ہو گئی اور اس نے شوہر کو لوٹانا تھا جس کے عوض اس کو خلا ملی تھی تو وہ واپس کرے گی. یعنی صرف یہ نہیں کہ مرد دے گا، اگر عورت کو بھی دینا ہے تو وہ بھی دے گی، کوئی بھی وہ میت میں سے. پھر اسی طرح اگر قصاص ہے یا دیت ہے وہ چکائی جائے گی. تو دین کا لفظ جو ہے، قرض کا لفظ جو ہے، یہ ہر قسم کے قرض پر آتا ہے. یعنی اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ اگر میں آپ سے اسائنمنٹ میں پوچھوں کہ یہاں قرض سے کیا مراد ہے تو آپ صرف قرض نہیں لکھیں گے بلکہ کیا لکھیں گے؟ ہر وہ چیز جو میت کے ذمے ہو وہ میت پر قرض ہوگی، جو اس کے اپنے مال میں سے نہیں یا اس کا کسی کو دینا لازم ہے. اس کے بعد اگر اس نے کوئی نظر مان رکھی ہے کہ میں اپنے پیسے میں سے فلاں کو عمرہ کراؤں گی مثلا، تو اب وہ نظر پوری کی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو وصیت پوری کی جائے گی. اور وصیت کتنے میں سے کر سکتے ہیں؟ 1/3 میں سے. اور 1/3 کو بھی آپ نے کیا کہا ہے کہ یہ بھی زیادہ ہے. اور وصیت کے بارے میں آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی وصیت
کرنا، اور خصوصاً ان رشتہ داروں کے بارے میں جن کا میراث میں سے حصہ نہیں بنتا، مثلا یتیم پوتے پوتیاں ہیں، یا اور اسی طرح کوئی رشتہ دار ہے جو براہ راست وارث نہیں ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کسی مدرسے کو، یا کسی ہسپتال کو، یا کسی نیکی کے کام میں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال کا ایک حصہ کسی خیر کے کام میں لگے، تو وہ بھی زندگی میں لکھ کر رکھ لینا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی، یعنی مثلا بیٹا مال میں وارث ہے تو اس کے لیے آپ الگ سے مزید وصیت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات یاد رہے کہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ میں نہیں کی جا سکتی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم اور بخاری کی وہ حدیث جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دے دوں، یعنی صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا آدھا دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا 1/3 دے دوں یعنی 1/3 دے دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 دے سکتے ہو، لیکن 1/3 بھی بہت ہے، والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، فقیر چھوڑ جاؤ، اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، یعنی جو تم اپنی بیوی کو بھی کھلاتے ہو یا اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہو، اس نوالے پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے، وہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وصیت صرف 1/3 میں کی جا سکتی ہے، اور اگر 1/3 سے بھی کم کی جائے تو زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس صورت میں تو انتہائی ناپسندیدہ ہے جب انسان کی نیت خراب ہو۔ کیا خرابی؟ کہ میں اس لیے وصیت لکھ دوں کسی اور کو دے دوں تاکہ فلاں شخص جو میرا وارث بن رہا ہے اور مجھے وہ اچھا نہیں لگتا اس کو کچھ نہ ملے۔ وارث کو محروم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال کو ادھر ادھر کرنا اور وصیت کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کاش لوگ 1/3 سے کم کر کے 1/4 وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 بھی بہت ہے۔ پھر اسی طرح وراثت کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ان ساری چیزوں میں مال پورا ہو گیا تو کسی وارث کو کچھ نہیں ملے گا۔ کس میں؟ کفن دفن میں اٹھ گیا، قرض کی ادائیگی میں اٹھ گیا، پیمنٹس کرنی تھی ان میں اٹھ گیا، پھر اس کے بعد جو نظر مانی ہوئی تھی وہ، تو اس کے بعد اگر کچھ بچا تو اب تقسیم ہوگی، اور اگر کچھ نہیں بچا تو چھٹی کریں سب۔ پھر فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، تمہارے بچے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے تمہارے لیے نفع کے قریب تر کون ہے، تمہیں زیادہ فائدہ کون پہنچا سکتا ہے، کون تمہارے زیادہ فائدے کا ہے، کہاں، دنیا میں یا دین میں؟ دونوں طرح۔ انسان بعض اوقات ماں باپ کی طرف میلان رکھتا ہے اور سارا فائدہ ان کو پہنچانا چاہتا ہے، بعض اوقات صرف اولاد ہی کی طرف دھیان ہوتا ہے اور سارا فائدہ ادھر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ نہیں، جو اللہ نے مقرر کیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ یہ تقسیم اس وجہ سے نہیں کہ تمہیں کس نے زیادہ فائدہ پہنچایا، یہ تمہارے حق میں کون اچھا ہے، یہ تمہیں کون اچھا لگتا ہے۔ لا تدرون، تم نہیں جانتے۔ تدرون کا روٹ کیا؟ دال رے یہ، درا یدری، بالواسطہ کسی چیز کا علم یا سمجھ حاصل ہونا، جاننا اور سمجھنا، پرسیو کرنا، کسی چیز کو بالواسطہ جاننا، کسی چیز کے ذریعے جاننا۔ فریضۃ من اللہ،
یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. کیا چیز؟ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لازم ہے، اور اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں. اور اللہ کا حکم ماننا کیوں ضروری ہے؟ اور اللہ کی یہ تقسیم انصاف پر مبنی کیسے ہے؟ کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یہ جو دو صفات ہے یہ بڑی ہی اہم ہے کہ قانون وراثت اللہ کے علم تام اور علم کامل پر مبنی ہے. ویسا علم کسی اور کے پاس نہیں. اور پھر وہ صرف علم نہیں رکھتا بلکہ اس نے حکمت کے ساتھ یہ تقسیم کی ہے. اور علیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. اور فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور مبالغے کے لیے ہے. اب آپ دیکھیے کہ علیم کا معنی ہے علم کامل رکھنے والا، یعنی جو بہت زیادہ گہرائی میں چیزوں کو جانتا ہے، علم تام رکھتا ہے. اور حکیم کا کیا مطلب ہے؟ حکمت والا، کہ اس کو خوب پتا ہے کہ کس کو کتنا دیا جانا چاہیے تھا اور کب کس کے حصے میں کیا آنا چاہیے. حکمت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ رکھنا. تو اللہ نے یہ جو حصے مقرر کیے ہیں وہ اس کی حکمت پر مبنی ہے، یعنی جس کو جتنا ملنا چاہیے اس کے لیے اتنا ہی مقرر کیا ہے. حکمت جو ہوتی ہے دو طرح سے ہوتی ہے. ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے. ایک چیز بظاہر بہت اچھی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. پیچھے پڑ چکے نا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بالکل اچھی نہ لگے اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھے. تو حکمت کیا ہے؟ صرف ظاہری خوبصورتی یا صرف ظاہری خیر کو نہ دیکھنا بلکہ اس کے انجام کو بھی دیکھنا. مثلاً آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں، دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مثلاً یہ دو قلم ہے اس طرح اس وقت میرے سامنے، تو میرے پاس اب چوائس ہے میں یہ لوں یا یہ لوں. اچھا، ہو سکتا ہے دیکھنے میں یہ کہوں کہ اس کی شکل بہت اچھی ہے اور میں یہ خرید لوں. پھر میں دیکھتی ہوں کہ اچھا ذرا لکھ کر دیکھتی ہوں دونوں کو، تو لکھنے میں یہ زیادہ اچھا ہے جس کی شکل اچھی نہیں. اب ظاہری سمجھداری کیا تقاضا کرتی ہے کہ میں یہ لے لوں، اور انجام یا مقصود یا فائدہ حقیقت میں کس میں زیادہ ہے؟ اس کے اندر زیادہ ہے. اور یہ حکمت کا لفظ حکم سے بھی، حکم فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی حکمت فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے. ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں یہاں سے اٹھی ہوں، بریک میں اندر گئی ہوں، یہ میرا فیصلہ تھا کہ میں وہاں جاؤں. کیوں کیا میں نے یہ فیصلہ؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایک ہوتا ہے ظاہری وجہ، کبھی یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں، چلو وہاں جا کے بیٹھو. اور ایک اس کے پیچھے کوئی اور غایت بھی ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اگر یہاں بیٹھی تو باتیں کروں گی، وہاں بیٹھ گئی تو تھوڑا پڑھ لوں گی، دوبارہ آنے کی تیاری کر لوں گی. اب یہ جو میرا فیصلہ تھا کہ یہاں بیٹھنے کی بجائے اندر جا کے بیٹھوں، یہ بظاہر دیکھنے میں تو میں یہاں بیٹھوں تو بہت گپ شپ میں مزہ آئے گا اور اس سے بھی ملیں گے اس سے بھی ملیں گے اور انجوائے کریں گے، کچھ کھائیں پیئیں گے سب کے ساتھ مل کے. لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ظاہری طور پر جس میں کوئی مزہ اور آرام نہیں، اس میں کیا ہے؟ دوسری طرح تو اس کو چھوڑ کے اس کو لینا، وہ صرف ظاہری کو نہیں دیکھ کے بلکہ انجام اور مقصد کو سامنے رکھ کے ایک چیز کو اختیار کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. تو حکمت کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ جا کے رکھنا، کسی کام کو اس کے اصل طریقے پہ کرنا، کسی چیز کو اس کے اصل فائدے کو سامنے رکھ کے اختیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام صرف علم کی بنیاد پر بھی نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ حکمت بھی تھی کہ کس کو کتنا دینا، کس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کس کے لیے کتنا نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ اتنی باریک تقسیم کرنے کی بجائے کیا کہتے؟ بس جو کوئی چھوڑے وہ سارا اس کا بڑا بیٹا لے جائے.
بات ختم ہوئی، اتنا لمبا قانون پڑھنا ہی نہ پڑتا آپ کو. لیکن یہ نہیں کہا، ہاں؟ ایک ایک کا حصہ بتایا، اور پھر اتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ، اور آغاز کتنا زبردست کہ یوصیکم اللہ، اور پھر پہلے اولاد کی بات کی، انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر للذکر مثل حظ الانثیین کی بات کی، پھر اس کے بعد زیادہ بیٹیاں ہو تو کیا ہو، ایک ہو تو کیا ہو، والدین کا کتنا ہے، اگر اولاد میت کی ہے تو والدین کو کتنا ملے گا، نہیں ہے تو کتنا ملے گا، اور اگر بہن بھائی ہیں تو اس صورت میں کتنا حصہ ہوگا. اور یہ ساری باتیں کر کے پھر یہ سمجھایا کہ دیکھو تم اپنی عقل کو ایک طرف رکھو، تمہیں نہیں پتا، کیونکہ بعض اوقات انسان کو یہ تقسیم ایسی بھی لگتی ہے کہ جس میں شاید انصاف نہیں ہو رہا، ہاں؟ یعنی شریعت کی تقسیم پہ بعض لوگ بہت اعتراض بھی کرتے ہیں، اور ان کا دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے لیکن قانون کچھ اور بتا رہا ہے. تو کیا کہا گیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ جس کے ساتھ تم بھلائی کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے بھلا نہیں، وہ تمہارے فائدے میں نہیں، اور جس کو تم محروم کرنا چاہتے ہو اس کو دینا انجام کے اعتبار سے تمہارے فائدے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے علم کی بنیاد پر بھی ہیں اور حکمت کی بنیاد پر، اور حکمت صحیح فیصلہ نہ صرف یہ کہ کسی چیز کے ظاہری پہلو کو سامنے رکھ کے کرنا، بلکہ اس کے انجام کو بھی سامنے رکھ کے کرنا، غایت بھی سامنے ہو اس میں. اور پھر آخر میں دوبارہ فرما دیا گیا فریضۃ من اللہ، کوئی بیچ میں اعتراض کی گنجائش نہیں، اور کسی بھی قسم کی اس میں آبجیکشن نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے، اور کسی قسم کی اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ایسا کرنا ہوگا، ایسا کرنا لازم ہے. تام کا مطلب تمام، تام و پورا، تمت، تام. اصل میں عربی کے لفظ مختصر ہوتے ہیں لیکن بہت جامع ہوتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہماری اردو بھی کمزور ہے، اور اس پر اگر تھوڑے سے عربی کا اضافہ ہو جائے تو اور مشکل پڑ جاتی. لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں علم تام، یعنی تام میں تمام آ جاتا ہے، ٹوٹیلٹی میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ تام ہے. اب اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کریے، کیا کہوں؟ کامل کمال سے ہے. تام والی بات پھر بھی نہیں آتی، وہ لطف بھی نہیں آتا ہے، وہ زور نہیں آتا.